ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہاتھ کا باندھنے کا جو مقام ہے وہ تحت السرہ ہے، یعنی ناف کے نیچے۔ ناف کے نیچے ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں؟ باندھنے کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس طرح دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر جو ہے نا پشت پر رکھنی ہے، اور اس طرح ہاتھوں کو پکڑنا ہے، اور یہ 3 انگلیاں یہاں پر رکھنی ہے، اور احناف کے ہاں جو رکھنے کا مقام ہے وہ ہے تحت السرہ۔ تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے کس طرح رکھے جائیں گے کہ ہاتھ کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ ناف کو لگے، ناف کو اوپر والا حصہ لگے۔ اب یہ ناف کو بھی لگ رہا ہے اور تحت السرہ ناف کے نیچے بھی ہے ہاتھ، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ناف کے نیچے بھی ہے۔ یہ تو ہے احناف کا مسلک۔ اس کے اندر ابو داؤد میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے فرمایا ان من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی وضع الایدی علی الایدی تحت السرہ، کہ نماز کی سنت میں سے یہ ہے کہ ایک ہاتھ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ناف کے نیچے تحت السرہ کے الفاظ۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اور فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، ثلاثن من اخلاق النبوتی، 3 چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہے، تعجیل الافطار، جلدی روزہ افطار کرنا، و تاخیر السحور، اور سحری میں تاخیر بلے اس لحاظ سے کہ آخر میں سحری کھانا، یعنی یہ نہیں کہ گھنٹہ پہلے کھا کے جو ہے نا فارغ ہو کے بیٹھ جائے، بلکہ آخری وقت میں کھانا، یہ نہیں کہ وقت ختم ہو گیا تب بھی کھاتا رہے، یہ مراد نہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا نماز کے اندر۔ یہ 3 چیزیں فرمایا اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا بخاری کی شرح عمدۃ القاری جو کہ 25 جلدوں کے اندر ہے، اس کے اندر لکھا ہے 20 حدیثیں انہوں نے نقل کی، جن میں سے 18 مرفوع ہیں اور 2 حدیثیں مرسل ہیں اس بارے میں کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ یہ تو احناف کا مسلک ہوا۔ اب آ جائیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہاتھ اسی طرح باندھے جائیں گے جس طرح کے احناف کے ہاں، لیکن یہ فوق السرہ باندھے جائیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ تو وہی ہے جیسے میں نے بتایا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو، اور پھر اس طرح باندھنا ہے اس کو، 3 انگلیاں ادھر ہوں گی، لیکن تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے نہیں بلکہ ناف کے اوپر، اس طور پر کہ یہ جو ہاتھوں کا نچلا حصہ ہے وہ ناف کو لگا رہے۔ پہلے کیا تھا؟ احناف کا مسلک کیا تھا کہ ناف کے نیچے کہ ہاتھوں کا اوپر والا حصہ ناف کو لگے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر ہاتھوں کو رکھا جائے گا کہ ہاتھوں کا نیچے والا حصہ ناف کو لگتا رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ مذہب ہے، اور ان کا یہ مذہب جو ہے یہ اس کے اندر ان کی ایک کتاب ہے شرح مذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 3 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ احناف کے مسلک کی طرح ان کا مسلک ہے، یعنی تحت السرہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں، اور دوسری روایت ان سے یہ ہے کہ ناف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی طرح مروی ہے، دوسری روایت کہ ہاتھ جو ہے وہ ناف سے اوپر باندھے جائیں، فوق السرہ بھی ہے تحت السرہ بھی ہے۔ اور ان کی جو دلیل ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ مغنی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 514، اس پر انہوں نے اپنا مسلک یہ واضح کیا ہے۔ اب رہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہاتھ باندھنا مسنون نہیں ہے۔ جب ہاتھ باندھنا مسنون نہیں ہے پھر اس کا طریقہ بھی کوئی نہیں ہوگا ظاہر، تو
ہاتھ باندھنا مسنون نہیں، پھر کیا مسنون ہے؟ ان کے ہاں ارسال، ہاتھوں کو چھوڑ دینا، ہاتھ باندھنا نہیں بلکہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا۔ تو اس کی وجہ بعضوں نے لکھی ہے کہ امام احمد بن حنبل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان ہاتھوں کو باندھے گا تو گویا کہ ایک قسم کی ٹیک ہے، ٹیک لگا لی اس نے، اور ٹیک لگانے نماز کے اندر جائز نہیں ہے، اور جب ٹیک لگائے گا سستی پیدا ہوگی، اور اس سستی کی وجہ سے نماز کے اندر خلل آئے گا۔ لہٰذا یہ جو ہے نا وہ ہاتھ باندھنا مسنون نہیں ہے، ارسال مسنون ہے۔ حالانکہ بعض جو ہے نا وہ امام موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے اندر حضرت نے خود باب بھی باندھا ہے اس کا کہ ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنا مسلک جو ہے وہ یہی بیان کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بلغۃ السالک کے اندر جو ہے نا انہوں نے ارسال کا قول کیا ہے۔ بلغۃ السالک اس کے اندر اپنی کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ ہاتھ چھوڑے جائیں، ہاتھ کو باندھنا نہیں ہے ان کے ہاتھ۔ تو چاروں ائمہ کا مسلک آپ کے سامنے آ گیا۔